بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. پچھلے دن میں آپ حضرات کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ تعلیم و تربیت یہ ہمارا عنوان ہے، اور یہ دین کا عنوان ہے، دین اسلام کا عنوان ہے تعلیم اور تربیت۔ جہاں کہیں بھی رہو، کسی بھی حیثیت میں رہو، انسان سیکھتا ہے۔ سیکھنے کے تصور جب ہمارے یہاں آتا ہے نا تو ہم سمجھتے ہیں کہیں جا کے بیٹھو، داخلہ لے لو، کوئی باقاعدہ طالب علم۔ سیکھنے مطلب جہاں سے سیکھنے کو ملے۔ آپ ایک جگہ کھڑے ہیں اور آپ نے ایک واقعہ دیکھ لیا، قرآن کہتے واقعہ عبرت ہے، اس سے سبق حاصل کرو۔ آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا، آپ نے اس کے بارے میں سنا، اس سے عبرت اور سبق ہو۔ ہم آئے دن ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی حالات پیش آتے رہتے ہیں، کہتے ہیں نا انقلابات جہاں واعد رب ہے، سن لو ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم ففہم، کہ دنیا میں جتنی تبدیلیاں ہماری زندگی میں، ایک حالت پر ہم نہیں رہتے، ہمارے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ زندگی کے اندر الگ الگ حالات سے واسطہ پڑتا ہے، اور اس دوران سیکھو۔ فرمایا ہر تبدیلی آواز دیتی ہے سمجھو سمجھو سمجھو۔ اور عربی کا شعر وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد، ہر چیز کے اندر نشانی موجود ہے، ہر چیز میں نشانی اللہ نے رکھی ہے کہ جو یہ بتاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کائنات کے بنانے والے اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ یہ عقل اللہ نے اس لیے ہمیں دی ہے، یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہمیں دی ہے، صحت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے دی ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اس دنیا میں آگے بڑھے، کچھ حاصل کریں۔ یہ ہے تعلیم بس۔ اور تربیت یہ ہے جو اچھی چیز ہے اس کو اپنے عمل میں لاؤ۔ الکلمۃ الحکمۃ ضالۃ الحکیم فحیث وجدہا فہو احق بہا، ہر حکمت کی بات، ہر دانائی کی بات، ہر اچھی بات مسلمان کا گمشدہ متاع ہے۔ جو بھی اچھی چیز ملے دنیا کے اندر، یہ سمجھو کہ یہ میری کوئی چیز گم ہو گئی تھی جو مجھے مل گئی، جہاں ملے اس کو حاصل کریں۔ یہ تربیت ہے بس۔ ہمارے ہاں تصور یہ ہوتا ہے کہ تعلیم تربیت کوئی ایسا ہے کہ بیٹھو سیکھو، وہ استعداد، صلاحیت، طاقت اپنے اندر پیدا کرو۔ دیکھیں تین چیزیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی تھی۔ ایک ہے ذہن سازی، پچھلے جمعے میں نے اس پہ گفتگو کی تھی۔ ذہن سازی، اپنی سوچ کو بدلو، ہر موقع پہ بدلو، بار بار بدلو، سوچ کو ایک جگہ نہیں رکھو۔ کبھی ایک آدمی ایک سسٹم بنا لیتا، ہم اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں ایک چیز کی ترتیب سسٹم بنا لیتے ہیں، حالات کچھ اور پیش آ جاتے ہیں، اپنی سوچ کو بدلنا پڑتا ہے۔ آپ یہاں سے چلے، آپ کی عادت ہے ہمیشہ اس دروازے سے جاتے ہیں، دروازہ بند ہے تو کیا مطلب، آپ وہاں کھڑے ہو جائیں گے، بھائی دوسرا دروازہ ہے، 2 قدم اس طرف بڑھا لو، اس سے نکل جائے۔ آپ کبھی روڈ سے گزرتے ہیں، روڈ بند ہوتا ہے،
تو کیا ہم کھڑے رہیں گے؟ ہم راستہ بدل لیں گے۔ تو اللہ یہی فرماتے ہیں اللہ کے رسول کہ اپنی زندگی میں یہ جو عقل کی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو بہتر طریقے سے استعمال کرو، اس کو بہتر استعمال کرو۔ دوسرے نمبر پر ہے دین کا ضروری علم، اور تیسرے نمبر پر ہے تربیت۔ یہ تین باتیں میں نے رکھی۔ آج ہم گفتگو کریں گے دوسرے عنوان پر، دین کا ضروری علم۔ دین کے ضروری علم سے کیا مراد ہے؟ بار بار یہ باتیں آپ کے سامنے دہرائی جاتی ہے الگ الگ انداز میں، مختلف طریقوں سے۔ دیکھیں، ایک علم وہ ہے جو ہم دنیا میں حاصل کرتے ہیں، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، ٹیکنیکل کام ہے دنیا کے اندر ہم حاصل کرتے ہیں، یہ ہے علم معاش، یہ ہمارا روزگار ہے، ہم حاصل کریں گے، کوئی بھی کام آپ کرتے ہیں اس کو سیکھتے ہیں، یہ علم معاش ہے۔ ایک وہ علم ہے جو ہمیں انبیاء نے دیا ہے، انبیاء کے ذریعے سے ملا ہے، جس کو دین کا علم کہتے ہیں، جس کو نبوت کا علم کہتے ہیں۔ قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ اس علم کا مقصد کیا ہے؟ خود شناسی، خدا شناسی، اپنے آپ کو پہچانو اور اپنے اللہ کو پہچانو، یہ مین مقصد ہے جو نبوت کا علم ہے، دین کا علم۔ اپنے آپ کو پہچاننا ہے، اپنے رب کو پہچاننا ہے۔ پھر یہ جو نبوت کا علم ہے اس کی دو قسمیں، ایک ہے فرض عین، ایک ہے فرض کفایہ۔ فرض عین وہ ہے جو ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر لازم ہے کہ اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو اپنی زندگی میں جو بنیادی ضروری چیزیں ہیں ان کا بہتر طریقے سے علم ہے، تاکہ وہ ایک اچھا مسلمان بن کے زندگی گزارے۔ اور فرض کفایہ شوقیہ علم ہے، پھر آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس شوق ہے، آپ آگے بڑھیں، علماء کی صحبت میں بیٹھے، اچھے ماحول کی طرف بڑھیں۔ ایک آدمی کو شوق ہے مجھے پورے قرآن کریم کی تفسیر پڑھنی ہے، کیا ہے؟ پڑھتا رہے، تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھتا رہے، کوئی منع نہیں ہے۔ ایک شخص چاہتے میں قرآن کا حفظ کر لوں، حیثیت ہے، طاقت ہے، وقت ہے، سیکھیں، یا حافظ بنے۔ ایک آدمی چاہتے ہیں میں فقہ کا علم حاصل کروں، مسائل سیکھوں، دین کے جو ضروری تمام مسائل ہیں میں سیکھوں، فقہ کیا ہے، سیکھیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں حدیث کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، حاصل کریں، یہ تو آگے شوقیہ علم ہے۔ اور ایک علم وہ ہے جو فرض عین ہے، جو آپ پر لازم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا سیکھو۔ اب اس کے سیکھنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں آپ جا کے کہیں باقاعدہ داخلہ لے لیں، سسٹم بنائے زندگی۔ اس فرض عین علم کا میں بتاؤں آپ کو طریقہ، اپنے اندر ایسی صلاحیت پیدا کرنا کہ میں جہاں کہیں ہوں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے، حلال حرام، جائز ناجائز، صحیح غلط، حق اور باطل، اس کا معیار معلوم ہو جائے۔ اس کا معیار کیا ہے؟ وہ معیار اپنے اندر پیدا کرو۔ وہ ہم نے مدرسوں میں سیکھا ہے، ہم مختلف جگہوں پہ گئے، علماء سے سیکھا ہے بہت کچھ۔ اب سیکھنے کے بعد ہر چیز پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ کوئی علم ہمارے حوالے کیا جائے تو اس کو کس طرح پڑھانا ہے، اس کو کس طرح لینا ہے، کس طرح دینا ہے، وہ صلاحیت پیدا ہو گئی۔ اب کوئی مشکل نہیں ہوتی، وہ صلاحیت اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ حق اور باطل کو، صحیح اور غلط کو، یہ آج کل بہت ناپید ہے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور آئے گا حلال اور حرام کا تصور اٹھ جائے گا. اور میں آپ کو صحیح بتاؤں، دیکھیں حلال حرام کا تصور بہت ختم ہو گیا. ایک تو انگریز نے ماحول اتنا خراب کر دیا ہے، پورے نظام چونکہ سسٹم ان کا ہے، ان کے ہاں تو حلال حرام کا نہیں، ان کے ہاں سود ہے، معاش کا حصہ ہے، کاروبار کا حصہ ہے. لیکن آپ کے نام نہاد مسلمان جو اس سسٹم کو چلا رہے ہیں، اس سسٹم کے پیچھے ہے بنیاد ہے، میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک پالیسیاں بنانے والے، ملک کی پالیسیاں بنانے والے، اداروں کی پالیسیاں بنانے والے، سسٹم چلانے والے، ایک کے نیچے کام کرنے والے ورکرز. میں ورکر کی بات نہیں کر رہا ہوں. ایک بیچارہ غریب نکلا ہے، اس کو کام ملا بینک میں، وہ کام کر رہے ہیں، صبح جاتا ہے شام کو آتا ہے، اپنا کام کر رہے ہیں. ایک بندہ ہے اس کو ادارے میں ملازمت کرنی، وہ نہیں ہے، عوام نہیں. وہ پالیسیاں بنانے والے لوگ ہیں. اس وقت دنیا ایسے ہاتھوں میں ہے نا جو شیطان کے پجاری ہے، چاہے وہ نام نہاد مسلمان کیوں نہ ہو، ہمارے حکمران ہو، ہمارے اداروں کے ذمہ دار ہو، یہ بڑے بڑے ادارے چلانے والے، ان کو پیسہ چاہیے، ان کو اپنا مفاد چاہیے. نیچے کے لوگ مجبور ہیں، ان کو کام کرنا ہے، ان سے کام لے رہے ہیں. یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر امام ہے، کمیٹیاں ہیں، وہاں کا ایک سسٹم ہے. اگر کمیٹی غلط ہاتھوں میں ہے، جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، تو وہ بھی حلال حرام کا خیال بھی نہیں رکھتے، اور امام بیچارہ پابند ہے. بس وہ امام ہے، وہ اپنی تنخواہ لے رہے، اپنا کام کرے، وہ نہیں کر سکتا، کچھ پابند ہے. تو یہ چیزیں ہمارے، اور جہاں دیکھیں ہماری تربیت کا اندازہ کب لگتا ہے، جب ہم ایک ایسے ماحول میں آتے ہیں جہاں قانون نہ ہو، جہاں اصول نہ ہو، قانون نہ ہو. جب ایسے ماحول کے اندر ہم بیٹھتے ہیں تو بیٹھنے کے بعد ہمارا پتہ لگ جاتا ہے ہماری تربیت کتنی ہو چکی ہے. ہم جب باہر روڈ پہ نکل کے گاڑی موٹر سائیکل ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے نا، ہمارا پتہ لگ جاتا ہے ہم کتنے تربیت یافتہ ہیں. اور یہی لوگ جب باہر ملکوں میں جا کے قانون کے شکنجے میں آ جاتے ہیں، پتہ لگ جاتے ہیں کتنے. تو ہمیں پتہ ہے کہ دیکھو صحیح یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر یہ ماحول ہے. ابھی صحیح غلط کا تصور بالکل اٹھ گیا ہے. کہیں کام کرتے ہیں ہم تو اعتماد کی فضا نہیں ہے، بالکل اعتماد کی فضا نہیں ہے. اور میں تو دیکھیں ایک بات بتاؤں، میں تو الحمدللہ للہ فی اللہ لگا رہتا ہوں اللہ کا، کیونکہ ہمارے نبی کا مشن ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے کوئی پیسوں کا شوق نہیں، دنیا کمانے کا شوق نہیں. لیکن میں جب بھی فیملی میٹر میں بیٹھتا ہوں، لمبے لمبے مسائل ملتے ہیں، بس ایک محبت میں بیٹھ جاتے ہیں، کسی کا گھر آباد ہو جائے. لیکن میں نے دیکھا مسلمان بہت ناشکر ہو گئے. کئی قسطیں گزر جاتی ہے، کئی دن گھنٹے ایک پروگرام سن لیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرا مقصد پورا ہو جائے، میں اپنی غلطی کو تسلیم نہ کروں. یہ بہت گندی عادتیں ہمارے اندر آ گئی. جس کا بس چلتا ہے وہ کسر نہیں چھوڑتا، چاہے ہمارا نام نہاد دینی طبقہ ہے، ہم لوگ حلال حرام غلط ہے. میں کہوں ایک آدمی مجھے کہے کہ یہ کام کرو، میں کہتا ہوں بھائی غلط ہے، میں کیوں کروں. ایک رشتہ ہوا، کہتے ہیں آپ کیا کریں. عجیب بات ہے، بہت شادی ہوتی ہے لیکن ساری چیزوں کا ہمیں پتہ ہے. کتنے مسلمان ہیں جن کو فارم پر کرنا نہیں آتا. اب میں تو نکاح پڑھاتا بھی نہیں ہوں، نکاح رجسٹرار بھی باقاعدہ نہیں ہوں، لیکن بعض دوست پیچھے پڑ جاتے تو نکاح میرے گلے اتنا پڑ جاتا ہے کہ وہ فارم بھی مجھے کرنا پڑتا ہے پورا. اور جس کو آپ کسی کے ساتھ خیر میں تعاون کرو نا، وہ آدمی کے اوپر بوجھ بن جاتا ہے. پہلے میں بہت شوق، میرا مزاج ہے کہ میں جاؤں قبرستان، لوگوں کو سکھاؤں. قبرستان جاتا تھا،
تاکہ قبر میں جا کے خود، اگر مرد ہے میں اپنے ہاتھ، اتنا تجربہ ہو گیا کہ میں اپنے ہاتھوں سے خود اتاروں، تو میں پورے دورانیے میں دیکھتا ہوں جنازہ پڑھانا، غسل دینا، دیکھو سنت عمل ہے، غسل کیسے دینا چاہیے، مرد کا کفن کتنا ہوتا ہے، عورت کا کفن کتنا ہے، 5 کپڑے ہیں، مرد کا سنت کفن اتنا ہے، ایک ایک کفن ضروری، ایک ایک کفن سنت، یہ دو الگ الگ ہے۔ کفن ضروری تو یہ ہے جو میسر ہو، ہے ہی نہیں کپڑا، ایک کپڑے میں لپیٹ دو، اور کفن سنت مرد کے لیے 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں۔ نہیں پتہ ہے آپ میں سے کتنے لوگوں کو پتہ ہوگا، کتنے حضرات تشریف رکھتے ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ ہے۔ بھائی ثواب کی بات کرتے ہو نا، میں کہتا ہوں عمرے سے زیادہ ثواب اس میں، اس لیے کہ ہمارے ہاں زندگی کا حصہ ہے، گھر میں، معاشرے میں، محلے میں، ماحول میں انتقال ہوتا ہے، ثواب کی بات کرتے ہیں تو پھر دیکھو یہ بھی تو سنت ہے نا۔ نہیں آتا لوگوں، غسل دینے کا طریقہ، کفن دینے کا طریقہ، پھر اس کے بعد دفنانے کا طریقہ۔ آپ حضرات نے اس معاشرے میں نوٹ کیا ہوگا کہ جب میت کو اٹھا کے ہم مسجد لاتے ہیں یا جنازگاہ لاتے ہیں، جہاں جنازہ ہوتا ہے، ایک آواز لگتی ہے، کلمہ شہادت، آواز لگتی ہے نا، یہ سنت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے 3 موقعوں پر بلند آواز سے ذکر مت کرو، آہستہ آواز کے ساتھ کرو۔ اب یہ ایک رسم چل پڑی ہے، ایک رسم چل پڑی ہے، کہتے ہیں میت کے ساتھ جب آپ مسجد آئیں اور مسجد سے قبرستان جائیں، آہستہ آواز کے ساتھ ذکر کریں، ذکر ضرور کریں، آہستہ آواز کے ساتھ ذکر کریں، آہستہ آواز آپ ذکر کرتے ہیں، دیکھو یہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ جب دفنا لیتے ہیں، دفنانے کے بعد ایک آواز لگتی ہے، سوئم کب ہوگا؟ فلاں تاریخ کو، فلاں ٹائم، فلاں جگہ سے ہو، یہ 2 آوازیں آتی ہیں بس مسلمانوں کی طرف سے اجتماعی۔ اب اس دن ہمارے ہاں اسلم صاحب کا انتقال، وہ پڑوسی تھے ہمارے، بہت اچھے نمازی تھے، مسجد سے بڑا تعلق رہا۔ اب میں دیکھ رہا تھا، میں کہیں اور تھا، مجھے بیٹے نے ان کے فون کیے تھے، میں نے کہا میں پہنچ جاؤں گا، میں آیا قبرستان گیا، اپنے ہاتھوں سے میں نے قبر میں اتارا۔ قبر میں جب رکھ رہے تھے اوپر سے شور ہو رہے، کیا کرے کیا نہ کرے کیا کرے، میں نے کہا بھائی آپ ایک کام کر لو، خاموش ہو جاؤ، ان کو ہمارے حوالے کر دو، پھر ہمارا کام کیا۔ میں نے کہا نہیں گرے گا انشاءاللہ۔ ہم نے اس کو نیچے رکھا، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، اس جسد خاکی کو ہم اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ روح پہلے جا چکی ہے، جسد خاکی کو حوالے کرتے ہیں۔ 1-2 منٹ بھی نہیں لگے، کام ہو گیا، فوراً ہم قبر سے رکھا، کروٹ دی، گرے کھولے اور باہر نکل آئے۔ یہ 3 کام کرنا ہے، رکھنا ہے، بسم اللہ، نیچے رکھ، سب سے پہلے نیچے رکھو، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، پھر کروٹ دے دو، اور کروٹ دینے کے بعد جو گرے لگے وہ گرے کھول دو، کپڑے اسی میں پھر دو، سیدھے نکل۔ اب اس کے بعد تدفین ہو گئی، مٹی ڈال دی، ایک صاحب دور سے چلتے ہوئے آیا، بھائی صاحب میں سوئم کا اعلان نہیں ہوا، سوئم کا اعلان نہیں ہوا۔ اس کا بیٹا اس کو کہنے صبر کرو، میں نے کہا میں خاموشی سے نکل آیا۔ تو اب میں کیسے یہ چیزیں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے نبی کی سنتیں کیا ہیں۔ اچھا، سنتوں کو ہم سب، ہمارے زندگی کا وہ بن گیا ہے کہ یہ جو ہماری دنیا کی زندگی ہے یہ الگ ہے، اور ایک دین الگ چیز ہے۔ دین کیا ہے؟ ایک اس نے ساری زندگی گھر میں گزاری تھی، دنیا میں آنے کا ہمارا سبب بنا، ہمیں کاروبار سب کچھ، وہ اب انتقال ہو گیا، اب اس کو سنت کے صدقہ جاریہ تو یہی ہے نا۔ اگر اس نے اتنا بڑا بنگلہ بنا دیا، اتنی بڑی جائیداد چھوڑ دی، اور اتنا بڑا کاروبار کر کے بچوں کو پڑھایا، ان کی شادی کرا دی، اور بچے آ کے کاروبار کی طرح گدھ کی طرح بیٹھ گئے پیسوں پہ، اور ماں باپ کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ اسلام کا ہے؟ صدقہ جاریہ کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پڑھایا، علم سکھایا، کرکٹ کا بڑا شوق تھا بچپن میں، بہت زیادہ کرکٹ کھیلتے تھے، جنون کی حد تک کھیلتے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد ہے، ہماری والدہ راتوں کو کھڑی ہوتی تھی اور کہتی تھی اے اللہ، ہم نے تو ان بچوں کو پیدائش سے پہلے دین کے لیے وقف کیا تھا،
ہم نے تو دین کے لیے وقف کیا تھا کہ یہ دین سیکھیں گے، یہ دین کی خدمت کریں گے، یہ کس گن میں لگ گئے؟ ماں کی دعا بہت بڑی طاقت ہوتی ہے، ماں باپ کی فکر اور ماں باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے یہ ایٹم بم ہے۔ اگر سوچ فکر اچھی ہے، اگر ہمیں احساس فکر ہے کہ ہمارے بچے اچھے بنے، ماں باپ محنت ضائع نہیں جاتی۔ کبھی کبھی بظاہر ایسا لگتا ہے وقتی طور پر نتیجہ نہیں ملتا، دیر سے ملتا ہے لیکن ملتا ہے۔ اور اگر بظاہر دنیا میں نظر نہیں آیا، میں نے بہت کوشش کی، محنت کی کہ میں اپنے بچوں کو بہترین تعلیم دوں، ان کو بہترین تربیت سے آراستہ کروں، ادب سے آراستہ کروں، جو میرے مطلوبہ نتائج ہے وہ مجھے نظر نہیں آئے۔ کوشش میں نے بہت کی، بچوں کی طرف سے تعاون نہیں ہے اور مشکلات کا سامنا ہے، آپ کی محنت ضائع نہیں جائے گی۔ ہم اپنا کام کرنا ہے، جو ہمارے ذمے کام ہے وہ ہم کریں گے، جو اللہ کے ہاتھ میں ہے وہ اللہ کریں گے۔ ہم اپنی کوشش جاری رکھیں۔ کبھی کبھی انسان نا امید ہوتا ہے، اس کے لیے بہترین مثال دنیا کے اندر انبیاء ہے۔ بڑے بڑے سمندر کی طرف سینے، 950 سال حضرت نوح علیہ السلام لگے اپنی قوم کو سمجھا رہے، اور بالکل 950 سال کے بعد جب حکم ملا کہ اب ختم، اب اللہ کا عذاب آنے والا ہے، کشتی بن گئی، مسلمانوں کو سوار کرا دیا گیا، اہلیہ ایمان نہیں لائی، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی، ان کا ایک بیٹا، 3 بیٹے مسلمان ہوئے، حام، سام، یافث، اور کنعان ایمان نہیں لایا۔ اب جب کشتی روانہ ہونے والی تھی، کشتی میں سوار ہو گئے، اب کنار کشتی میں کھڑے ہیں اور سامنے کشتی ہے اور ادھر بیٹا کھڑا ہے، وہ بیٹے کو کہہ رہے یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین۔ یا بنی کا معنی عربی میں کریں گے پیارے بیٹے، تصغیر ہے، یا بنی اے میرے پیارے بیٹے، ارکب سوار ہو جائیں، معنا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین کافروں میں سے نہ بنے، آ جائے ہمارے ساتھ، ہماری ٹیم میں شامل ہو جائے، ہمارے ساتھ آ جائے۔ قال، کنعان نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، سآوی میں اگر طوفان آ بھی گیا، مجھے کوئی پریشانی نہیں، میں وہ پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں، وہ مجھے بچا لے گا۔ اب گفتگو ہو رہی ہے، والد سمجھا رہے، بیٹا منع کر رہے، وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی، تھپیڑا مارا، سیدھا اٹھا کے پھینک دیا۔ اب دیکھیں اولاد کا غم، اولاد کی فکر، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، چلا آ گیا سمندر کی طوفان کی نظر ہو گیا، فرمایا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم، اللہ یہ تو میرا بیٹا تھا، میرے اہل میں سے تھا، اور آپ کا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین، یہ تو میرا بیٹا ہے، اولاد کا اولاد تو ہے نا۔ قال انہ، اللہ کی طرف سے آوائی، نوح انہ لیس من اہلک، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے، یہ ان لوگوں میں سے ہے، اور مجھ سے نہ پوچھے ایسی چیز کے بارے میں جس کا علم آپ کو نہ ہو۔ یہ کیا ہے دنیا ہے بھائی، یہ حقائق گزرے ہیں اس دنیا کے نقشے پہ، وقت گزر جاتا ہے، بڑی بڑی حکومتیں آئی اور چلی گئی، بڑے بڑے نامی گرامی لوگ آئے اور چلے گئے، ختم دنیا کا، کہاں ہے بھی، وقت گزر جاتا ہے۔ اچھی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جتنا اللہ توفیق دے، جتنی ہمت ہو، باقی غلطیاں تو قدم قدم پہ غلطیاں ہوں گی، قدم قدم پر انسان سے گناہ ہوں گے، اللہ کی رحمت سے نہ ہو۔ اللہ کو ایک تو اللہ کو اللہ کی نگاہ سے دیکھے،
ابلیس کیا کرتا ہے؟ ابلیس کی سب سے بڑی کوشش ہوتی ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان تعلق خراب کر دیں. یہ گناہ کر دیا، توبہ کر لی، پھر گناہ کیا، توبہ کر لی، پھر ابلیس آ کے کہتے بھائی یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو تم مذاق کر رہے ہو، بار بار وہی گناہ کرتے ہو، پھر آ کے توبہ کرتے ہو، یہ تو مذاق ہے دین کے ساتھ. انسان بھی کبھی کبھی کہتے ہیں نا یار یہ تو بار بار، اور بالآخر دم توڑ کے نا امید ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. اے پیغمبر میرے بندوں کو یہ پیغام دے دیں ہمارا، اے پیغمبر بندوں کو یہ پیغام دے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اپنے اوپر زیادتی کی ہے، شرک، کفر، اللہ کی نافرمانیاں، گناہ کیے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نہ امید مت ہونا، مرتے دم تک اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی تمام گناہوں کو بخش دے. ایک آدمی 40 50 60 سال تک کفر میں، شرک میں، اللہ کی نافرمانیوں میں لگا رہا، اور ایک دم اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی اور اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور اللہ سے معافی مانگی، کلمہ پڑھا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے. توبہ کر لی، گناہوں میں تھا، توبہ کر لی، اللہ سب گناہوں کو مٹا دیتا ہے. تو دین کا ضروری علم، یہ دوسرا عنوان ہے، یہ بہت اہم عنوان ہے. میں تھوڑی سی مسلمانوں پر لازم ہے عمر کے جس حصے میں ہو کہ اس کو دین کا ضروری علم ہو، حلال، حرام، جائز، ناجائز سے بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے. ایک صاحب کل تشریف لائے، ٹائم لیا، اپنا مسئلہ بتایا کہ دیکھیں ہمارے والد صاحب ہیں اور انہوں نے یہ نقصان پہنچایا، یہ کام کیا، پھر یہ کیا، ہم قرضے بھرتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، یہ کیا، غصہ ہوتے ہیں بہت زیادہ. تو میں نے کہا میں کیا کروں بھائی اس کو. اب کہتے ہیں آپ بتائیں، میں گناہگار تو نہیں ہو رہا ہوں، میں یہ کر رہا ہوں. میں نے کہا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے، اس کے لیے کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عاقل ہیں، عقل مند ہیں، بالغ ہیں، آپ کو اللہ نے سمجھ دی ہے، آپ اتنا جائز ناجائز کو سمجھتے ہیں. بس اتنا ہے کہ والد کے مقابلے میں آنے کی کوشش مت کرو، جو غلط ہے لا طاعت لمخلوق فی، اتنا تو مجھے بھی پتہ ہے. دل سب سے بڑا مفتی ہے، جو غلط میں کر رہا ہوتا نا، ٹھیک ہے تکلیف ہوتی ہے، دکھ پہنچتا ہے، لیکن غلط ہے، وہ برداشت کرنا پڑتا ہے. زندگی میں کتنے ہمارے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، کتنے مسائل آتے ہیں، ہم برداشت کرتے ہوتے ہیں، کتنے جہاں ہمارا بس نہیں چلتا. ایک ملازم اپنے مالک کو کہتے میری تنخواہ بڑھا دو ورنہ، تو اس نے کہا ورنہ کیا؟ نے کہا پھر اسی پہ گزارا کروں گا. یہی کرنا پڑتا ہے نا، گزارا کرنا پڑتا ہے. ماں باپ ہیں، کتنے گھر ہیں جہاں میاں بیوی کے مزاج آپس میں نہیں ملتے، کتنے گھر ہیں، ہوں گے بہت زیادہ ہوں گے، لیکن کتنا انسان کو اولاد کے لیے، گھر کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں.